بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نالج آف اسلام چینل میں خوش آمدید۔ محترم و مکرم مرد حضرات و خواتین، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت میں ہوں گے۔ میری دلی دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے، اور اس پرفتن دور میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ محترم سامعین، ماہ شعبان ویسے تو بہت زیادہ فضیلت اور برکت والا مہینہ ہے کہ اس میں نیک اعمال کی قبولیت اور اس کا اجر و ثواب دوسرے مہینوں کے مقابلہ میں زیادہ ہوتا ہے، اکثر و بیشتر ہوتا ہے۔ لیکن آج ہم جو عمل ذکر کریں گے، جو وظیفہ ذکر کریں گے، یہ بہت ہی ایک خاص وظیفہ ہے جو ماہ شعبان میں کیا جاتا ہے، اور وہ وظیفہ درود شریف کی وظیفہ ہے، وہ درود مبارکہ جس کو ہم 5 وقت نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم احادیث طیبہ سے درود پاک کے کچھ فضائل ذکر کریں گے، اس کے بعد ہم وہ وظیفہ ذکر کریں گے جو ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور اس کے لیے 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو شخص اس دنیا میں ان میں سے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ اور حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود بھیجا کرو، بے شک تمہارا درود مجھے پہنچ جاتا ہے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ یقیناً دعا اس وقت تک زمین اور آسمان کے درمیان ٹہری رہتی ہے اور اس میں سے کوئی بھی چیز اوپر نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے اس شخص پر 70 مرتبہ بصورت رحمت درود بھیجتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر منافقت اور آگ دونوں سے ہمیشہ کے لیے آزادی لکھ دیتا ہے، اور روز قیامت اس کا قیام یعنی درجہ شہداء کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، آپ لوگوں نے درود پاک کی فضیلت سن لی کہ درود پاک بہت زیادہ فضیلت والا عمل ہے، اور درود پاک پڑھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور نزدیکت اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی کا سبب ہے۔ اب ہم وہ وظیفہ ذکر کریں گے، لیکن آگے جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو کی اپڈیٹس بوقت مل سکے۔ شعبان المعظم کے اس بابرکت مہینے میں ایک ہفتے کا یہ عمل اسی طریقے سے کرے جس طرح ہم ذکر کرتے ہیں، انشاءاللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات پاؤ گے، خواہ وہ ادائیگی قرض کی پریشانی ہو یا کاروبار کی پریشانی ہو یا کسی نوکری اور رشتہ کی پریشانی ہو۔ دن ہو یا رات، اپنے لیے ایک وقت خاص کر 3 وقتوں کے علاوہ، وہ 3 اوقات یہ ہے جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے
اور جس وقت سورج غروب ہوتا ہے اور جس وقت سورج آسمان کے درمیان میں ہوتا ہے، ان 3 اوقات کے علاوہ دن ہو یا رات، کسی بھی وقت کو 2 رکعت نوافل ادا کر کے اپنے مصلی پہ قبلہ رو بیٹھ کر 313 مرتبہ درود ابراہیمی انتہائی توجہ اور عاجزی و انکساری کے ساتھ پڑھے۔ ایسے عاجزی و انکساری کہ گویا آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں اور ان پر درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ میری یقین ہے انشاءاللہ یہ ایک ایسی مجرب وظیفہ ہے، 7 دن پورے ہونے سے پہلے آپ کے سارے مشکلات، آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ لیکن یقین بھی ضروری ہے، پابندی بھی ضروری ہے۔ 7ویں دن اپنے لیے بھی دعا کرے، ہمارے لیے بھی دعا کرے اور جملہ عالم اسلام کے لیے بھی دعا کرے، اور ایک خاص کام 7ویں دن کرے، وہ صدقہ کرے۔ کسی فقیر اور غریب انسان کو کچھ پیسے وغیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے دے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ درود ابراہیمی کے وسیلہ سے اور اس صدقہ کے وسیلے سے جس کو آپ نے دیا ہے، اور ماہ شعبان کے وسیلہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ساری شرعی مقاصد پوری فرمائے گا۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ والسلام۔